عرب کے لوگ حج کے موقع پر اپنی تجارت کیا کرتے تھے اور تجارت میں وہ بہت نفع کمایا کرتے تھے، اور اہل عرب کے نزدیک کعبۃ اللہ کی عظمت، کعبۃ اللہ کا احترام، کعبۃ اللہ کا تقدس بہت پہلے سے ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اگر کعبے کی کوئی بات آتی تو وہ اس پر کسی قسم کا وہ اس پر اجر نہ لیتے، کسی قسم کا معاوضہ نہ لیتے، بلکہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر اپنے اوپر جتنی محنتیں اور مشقتیں کر کے کعبۃ اللہ کے لیے اپنا مال بھی لگاتے، اپنی جان بھی لگاتے، اپنا سب کچھ کعبے کے لیے لگا دیتے۔ یہ کعبۃ اللہ کی ان کے نزدیک عظمت کا احساس ان کے دلوں میں پہلے سے تھا۔ اسی عظمت کو اور اسی عظمت کے لیے یہود اور نصارہ ان سے جلا کرتے تھے کہ جو کعبہ مکۃ المکرمہ میں ہے، جہاں کوئی چیز نہیں ہے، تہذیب نہیں، تمدن نہیں، نہ کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز میسر ہے، نہ پینے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز صحیح ڈھنگ کی موجود ہے، نہ پہننے کے لیے ان کے لباس موجود ہے، ایسی قوم کے پاس ایسی عظیم الشان چیز ہے، تو اس کی جگہ پر ہم ایک کعبہ تعمیر کریں گے اور اس تعمیر کے لیے لوگوں کو ساری دنیا سے بلائیں گے، اور وہاں پر جو تجارتی قافلے ہر سال مکے میں آتے ہیں ہم ان کا رخ پھیر دیں گے اور پھر وہاں پر بلائیں گے۔ یہ سوچ کر یمن کے اندر وہاں کا جو بادشاہ تھا، یمن کا دارالسلطنت صنعاء کے اندر وہاں کا جو بادشاہ ابرہہ تھا، اس نے یہ کیا کہ کعبۃ اللہ کے ہم مثل ایک گرجا گھر بنایا، اور گرجا گھر بنا کر پورے لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ اب اگر کوئی کعبہ کے طواف کرنا چاہتا ہے تو وہ یا مکہ نہ جائے بلکہ یمن آئے اور صنعاء آئے، اور صنعاء آ کر اس گرجا گھر کا طواف کرے۔ جب یہ بات اہل عرب کو معلوم ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص وہاں پہنچا، اور وہاں پہنچ کر یمن کے اندر اس کعبے کو، اس گرجا گھر کو پوری غلاظت میں اور پوری گندگی سے لپیٹ دیا۔ وہاں جا کر اس نے استنجا کیا اور استنجا کر کے وہاں پر واپس آیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے استنجا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس گرجا گھر کو جلا بھی دیا، اور جلا کر وہ اپنے وطن اور مکۃ المکرمہ واپس آ گیا۔ جب ابرہہ کو اس بات کی اطلاع ملی اور اس کو اس بات کا علم ہوا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا، غیظ و غضب نے آ گیا، اور غصے میں آ کر کہا کہ میں اب کعبے کو ڈھا دوں گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور اسی ناپاک عزم کو لے کر وہ اپنے لشکر جرار کے ساتھ ہاتھیوں کو لے کر، بڑے بڑے ہاتھیوں کو، بڑے بڑے جانوروں کو اور بہت بڑا لشکر جرار لے کر وہ یمن سے نکلا اور کعبۃ اللہ کی طرف، اور کعبۃ اللہ کا رخ کر کے مکۃ المکرمہ پہنچ رہا ہے۔ راستے میں جو بھی ملتے وہ ان کا، جو بھی قافلے ملتے ان کا مال چھین لیتا، ان کے جانور چھین لیتا، اور اگر کوئی عورتیں ہوتی تو وہ ان کا استحصال کر لیتا۔ ایسے ہی ظلم و ستم کرتے ہوئے وہ مکۃ المکرمہ پہنچا۔ راستے میں حضرت خواجہ عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے، ان کی بکریاں چل رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے حضرت عبد المطلب کی اونٹنیوں اور اونٹوں کو لے لیا اور بکریوں کو لے لیا، قبضے میں کر لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 300 یا 400 اونٹ تھے، ان کے جانور تھے، جو حضرت عبد المطلب، جو سردار قریش کہا جاتا تھا، جنہیں سردار مکہ کہا جاتا تھا، ان کو لے لیا، ان کے اونٹ کو قبضے میں کر لیا، اور قبضے میں کر کے ایک پیغام اپنے قاصد کے ذریعے سے بھیجا، جاؤ عبد المطلب سے کہو کہ ابرہہ اور عظیم الشان ابرہہ یمن سے چل کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، تم اس کی ملاقات کے لیے آؤ۔ اور یہ بھی کہا کہ ان کی جتنی مویشی تھے، ان کے جانور تھے، وہ سارے کے سارے ابرہہ کے قبضے میں ہیں۔ حضرت خواجہ عبد المطلب وہ اس واقعے کو سن کر آتیدہ ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں۔ وہاں پھر اس کے بعد اپنے پورے قبیلے والوں کو اپنی موسی مقام پر رکھ کر اکیلے وہ ابرہہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر اس سے ملاقات کے لیے اس کے وہاں پر اس عالی شان جو اس نے اس جگہ پر اپنا
پڑاؤ کیا ہوا تھا وہاں پہنچتے ہیں. وہ حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی رعبدار شخصیت ہے جن کے پیشانی سے نور نبوت چمک رہا ہے, جن کے پیشانی کے اندر اور جن کی پشت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبعوث ہونا ہے, وہ عظیم الشان ہستی یہاں پہ موجود ہیں, وہ عظیم الشان ہستی آنے والی ہے. ان کے رعب سے وہ تھوڑا گھبرایا اور گھبرا کر اپنے مقام سے نیچے اتر کر وہ ان کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا, آپ بڑے اپنے چہرے سے رعبدار معلوم ہوتے ہو, مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ بڑی ہستی ہیں, یقیناً آپ سردار قریش ہوں گے. تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہاں, لوگ مجھے سردار قریش کہتے ہیں, میرے آپ نے اونٹ ضبط کر لیے ہیں, 300-400 اونٹ آپ نے ضبط کر لیے ہیں, وہ مجھے دے دیجئے. ابرہہ سن کر یہ پریشان ہوتا ہے, میں تو تمہیں عقل مند سمجھ رہا تھا, میں تو تمہیں ہوشیار سمجھ رہا تھا, لیکن تم نے ان اونٹوں کا سوال کیا جن کی کوئی وقعت نہیں ہے, ان بکریوں کا سوال کیا جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کعبۃ اللہ کو میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں, اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آیا ہوں, اس کو زمین بوس کرنے کے لیے آیا ہوں, اور تمہیں اونٹوں کی پڑی ہے, تمہیں بکریوں کی پڑی ہے. حضرت عبد المطلب پر اطمینان ہو کر جواب دیتے ہیں کہ یہ ان اونٹوں کا میں مالک ہوں, ان بکریوں کا میں مالک ہوں, اور جو یہ گھر ہے, جو یہ کعبہ ہے, اس کا میں مالک نہیں ہوں, اس کا اللہ مالک ہے. میں اپنی اونٹنیوں کی اور اپنے اونٹوں کی حفاظت کروں گا, اور جس کا یہ گھر ہے اللہ اس گھر کی حفاظت کرے گا. مجھے اس سلسلے میں کسی طرح کا تردد نہیں, تجھے جو کرنا ہے کر لے, مجھے میرے مویشی دے دے, مجھے میرے اونٹ واپس کر دے. حضرت عبد المطلب کا یہ جواب سن کر ابرہہ ہکا پھکا ہو جاتا ہے. وہ ایک دم سے کہتا ہے اپنے لشکریوں سے, انہیں ان کے اونٹ دے دو, ان کے مویشی دے دو. اور پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکے آتے ہیں, اپنے پورے قبیلے سے کہتے ہیں, جاؤ تم لوگ مکے کی پہاڑیوں پر چڑھ جاؤ اور مکے میں کوئی بھی نہ رہے. پھر پوروں کو بھیج کر اپنے قبیلے کے معزز افراد کو لے کر کعبۃ اللہ پہنچتے ہیں. وہ کعبۃ اللہ کی چوکٹ پہ پہنچ کر ہاتھ رکھ کر حضرت عبد المطلب دعا کرتے ہیں, اے اللہ یہ گھر تیرا ہے, ہم اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں, آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے. آج عیسائی صلیب کے پجاری, صلیب کے بندے تیرے اس گھر کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں. میرے مولا اپنی مدد, اپنے بندوں کی مدد فرما, تیرے پرستاروں کی مدد فرما, تیرے چاہنے والوں کی مدد فرما, اور اس گھر کی حفاظت فرما. یہ زار و قطار رو رو کر حضرت عبد المطلب دعا کرتے ہیں اور پورے قافلے کو لے کر مکی کی پہاڑیوں پر چڑھے جاتے ہیں. وہاں اس کے بعد دوسرے دن وہاں ابرہہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے مقام مغمس تک. مکے میں ایک مقام ہے مغمس, وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کا اونٹ جس پر ابرہہ سوار تھا محمود نامی, وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے. وہ اس کو مارتا ہے, اٹھاتا ہے, بہت کوشش کرتا ہے, اٹھ جا, کھڑے ہو جا اور چل, اور لیکن وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اتنے میں آسمان سے اللہ کی قدرت آتی ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے. سمندر سے ایک لشکر, ایک ابابیل کی شکل میں اللہ کا لشکر آتا ہے. اپنے منہ میں ایک چھوٹی چھوٹی کنکریاں لی ہوئی ہیں, اپنے دونوں پیروں میں ایک کنکری لی ہوئی ہے, اپنے تین کنکر ایک منہ میں اور 2 پیروں میں لے کر ابرہہ کے لشکر پر آتے ہیں. روایات میں آتا ہے ایسا کنکر جو اس ہاتھی پر بیٹھے شخص پر گرتا, وہ اس شخص کو چیرتا ہوا, ہاتھی کو چیرتا ہوا زمین تک پہنچ جاتا. قرآن مجید نے اس کی تعبیر کی, ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول, کہ ان پر ابابیل نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں ڈالی, ایسی کنکریاں ڈالی کہ انہیں ایک کھائے ہوئے جلائے ہوئے لکڑی کے بھوسے کے مانند بنا دیا. وہ ہاتھی, وہ زبردست لاؤ لشکر والے, لشکر جرار والے ایک لکڑی کے جلے ہوئے بھوسے کے مانند ہوئے. قرآن مجید میں اس واقعے کا مفصل تذکرہ موجود ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ نے انہیں کھائے ہوئے جلائے ہوئے ایک بھوسے کے مانند بنا دیا.